السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ ان کی ہر قسم اور ذرہ ذرہ معاف کر دے، ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مرتے دم تک ہونے والے صغیرہ کبیرہ گناہ ان کی ہر قسم اور ذرہ ذرہ بھی معاف کر دے، ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ سلسلہ چل رہا تھا جادو اور جنات کا۔ اب اس میں کچھ معاملات ایسے آ جاتے ہیں جو بہت خطرناک ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ایک مرتبہ میرے پاس ایک لیڈیز کو لے کر آئے، ساتھ میں 2 اور تھیں، کیونکہ میں نہ کوئی اکیلی عورت میرے پاس آئے اور نہ کوئی مرد، کیونکہ یہ جادو جنات کے معاملات میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اندر سے کیا نکلنا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس خاتون کے ناک میں سے اور کانوں میں سے خون نکلتا ہے۔ کافی عرصے سے پریشان تھے وہ لوگ۔ اچھا، میں نے بھی بولا کہ ٹھیک ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی معاملہ آیا، 2 ان کے ساتھ اور خواتین ہیں تو قابو کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو جب اس کو آنکھیں بند کر کے پڑھائی شروع کی تو پڑھائی مکمل ہونے سے پہلے ہی اس خاتون کے اندر وہ شیاطین داخل ہو گئے، اور جیسے ہی ہل جل شروع ہوئی، جو اس کے ساتھ دونوں لیڈیز تھیں وہ اٹھ کے بھاگ گئیں۔ اب وہ جناب وہ دونوں دروازے پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ ان کے پاس آ کے بیٹھیں اور ان کو پکڑیں۔ وہ دونوں بہت خوف زدہ ہو کے وہاں پر کہتے ہیں نہیں، ہم تو نہیں یہ کام کر سکتے۔ اب ایسے معاملات کے اندر اب سامنے ایک لیڈیز، اس کے ساتھ اس کے اندر شیاطین آ گئے، اور میں بھی وہاں پر اکیلا بیٹھا ہوں تھا، کیونکہ میں کسی بندے کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ کوئی اور جس طرح ہوتے ہیں نا 4-5 بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں، چیلے چپاٹے، ایسا میں معاملہ نہیں رکھتا یہاں پر۔ تو میرے پاس تو کوئی اور ذرائع تھے بھی نہیں اس کو پکڑنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد کیونکہ میں ویسے بھی بندوں کے اوپر کم اور اللہ پہ توکل زیادہ رکھتا ہوں، تو اللہ سے مدد مانگ کے پڑھائی شروع کر دی پھر اس کو کلیئر کرنے کے لیے۔ تو اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی کہ اس نے نہ تو میرے اوپر حملہ کیا، اللہ کی طاقت نے اور قرآن پاک نے انہوں نے اس کو ایسا جکڑا کہ وہ وہیں پر ہی اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ کے ہی، اس کے ساتھ معاملات تو ہوتے رہے، تکلیف ہوتی رہی اس کو، لیکن وہ اٹھ کے بھاگی نہیں، ورنہ تو اگر وہ اٹھ جاتی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہو سکتا تھا باقی معاملات، کیونکہ ویسے بھی کچھ بھی نہ ہوتا تو وہ کم سے کم میرے ساتھ تو یہ کوئی لڑائی جھگڑا تو شروع ہو ہی جانا تھا نا۔ تو ایسے معاملات کے اندر بعض اوقات یہ خطرناک ہو جاتے ہیں اس طرح کے، کیونکہ کسی بندے کو نہ تو باہر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بہادر ہے۔ اب ساتھ میں بیٹھی جو لیڈیز تھیں، بظاہر دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک جوان، کہ یہ تو ویسے بندے کو پکڑ کے مارتے ہیں، لیکن وہ اندر ان کے دل اتنے کمزور تھے کہ وہ دونوں اٹھ کے بھاگ گئیں۔ اب اس لیے میں پہلے ہی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی اس طرح کا معاملہ آ گیا، اگر آپ نہیں قابو کر سکتے تو آپ جاؤ، کسی ایسے بندے کو لے کے آؤ یا عورت کو جو اپنے ساتھ لے کے آنا ہے کہ جو ان کو پکڑ سکیں، ورنہ تو گڑبڑ ہونے کے بہت چانس ہوتے ہیں۔ پھر اب
2-4 دن لگے وہ لے کے آئے، پھر بعد میں اور دوسری لیڈیز کو لے کے آتے تھے، علاج کروایا انہوں نے۔ لیکن میں ان کا پھر مذاق اڑاتا تھا کہ وہ جو آئی تھی 2 ان کے ساتھ، میں نے کہا تم لوگوں نے تو مروا دیا تھا مجھے اس دن۔ اچھا، تو وہ تو جب معاملہ سامنے آ جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی وہ عورت، اس کے ناک اور کان میں سے جو خون آتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ورنہ یہ اگر ڈاکٹری سلسلے کی طرف چلے جاتے تو پتہ نہیں کتنے ٹیسٹ اور کیا کیا معاملات ہونے تھے، لیکن انہوں نے چیک اپ کرایا، وہ معاملہ شیطانی نکلا اور ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس چیز کا علاج اب میں اسی چینل کے اوپر ایم آئی گجر، ایم آئی جی لاڈلیا کے اوپر، محمد الیاس گجر لاڈلیا، اس کے اوپر یہ رات میں لائیو دم بھی کرتا ہوں۔ جادو جنات کا، یہ جسمانی، ناف کا، نظر کا، اس طرح کے سارے معاملات ادھر کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ جو چاہے آپ لوگوں میں سے وہ بآسانی اس کے اوپر چینل کے اوپر آ کر وہ اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ اور باقی ان چیزوں کے لیے یہاں پر مغرب کے بعد میں وہ بھی ایڈریس چل رہا ہوتا ہے لائیو کے نیچے پٹی پہ، اس پہ بھی آ کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ فی امان اللہ۔